مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور تھا، جو زوراور تھا، جس کے پاس مال، جاہ، قوت، جتھا اور افراد تھے، وہ دنیا میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا بظاہر اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ مناصب، حکومتیں، سرداریاں، چودراہٹیں، یہ بھی قوت کے ذریعے سے حاصل کی جاتی تھی۔ جس آدمی کے پاس قوت ہوتی تھی وہ اپنی قوم کا بڑا بن جاتا تھا، اپنے علاقے کا بڑا بن جاتا تھا، اپنی عدالتیں لگا لیا کرتا تھا، لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ جو لوگ کمزور ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، شریف ہوتے تھے، وہ معاشرے میں پس کر اور دب کر رہا کرتے تھے۔ آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی ساری فضا اور ماحول یہی نظر آئے گا آپ کو۔ اللہ جل شانہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اسلام نے صرف قوانین نہیں عطا کیے کہ کوئی قانون دیا کہ لوگ اس قانون کے مطابق چلنا شروع ہو گئے تو معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اسلام نے ایک خاص قسم کی قلبی کیفیت جو قانون کی گرفت میں بھی نہیں آ سکتی، ایک خاص قسم کی خدا خوفی، ایک خاص قسم کا اللہ جل شانہ کے سامنے روز قیامت کھڑا ہونے کا ایک احساس اور دین کی روح کو سمجھنے کا ایک درک اور ایک ملکہ عطا فرمایا، جس نے ایسے ایسے رویوں کو جنم دیا اور ایسے ایسے معاملات اور ایسے ایسے اخلاق اور معاشرت کی ایسی تعلیمات انسانیت کے سامنے آئیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسی مثالیں پیش کرنا انسانیت کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس میں ان تعلیمات کے اندر ایک اہم ترین تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور مسلمانوں نے اس کو اپنے ایمان کا اور اپنے دین کا، اپنے اسلام کا ایک لازمی جز بنایا، اور اسلامی معاشرے کے اندر اس کی مثالیں پھر نظر آئیں، لوگوں نے دیکھیں، لوگوں کے رویوں کے اندر وہ چیز جھلکی۔ اس میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ تھی کہ مسلمان کو بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو ایذا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، تکلیف پہنچانا۔ اور پھر اس ایذا کی جو تفصیل اور تشریح ہمیں احادیث سے ملی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا اسوہ، اپنا طریقہ لوگوں کے سامنے کھڑا کیا، اور آپ کے صحابہ کرام نے اس پیغام کو جس طریقے کے ساتھ وصول کیا، اس سے پتہ چلا کہ کس قدر باریک بینی کے ساتھ ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے لیے کسی بھی اعتبار سے باعث اذیت نہ ہو، باعث تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا مال دوسرے آدمی کے لیے اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ دوسرا اپنے دل کی گہرائی سے اسے اس کی اجازت نہ دے۔ بظاہر یہ ایک جملے پر مشتمل حدیث ہے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه منہ، ایک جملہ ہے، لیکن اس ایک جملے سے فقہا نے بیش بہا احکامات اس سے مستنبط کی، 20 شکلیں اس سے بنائی ہیں کہ کس شکل کے اندر کسی کا مال کسی کے لیے جائز ہے اور کس شکل کے اندر کس کا مال کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی اتنی تفصیلات ہیں۔ یہ جو احادیث کے ساتھ فقہا کا معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے کہ حدیث فقہا کے سامنے آتی ہے یا جو دیگر ماہرین ہیں، مثلا اسماء الرجال کے ماہرین ہیں، محدثین ہیں، جرح و تعدیل کے ماہرین ہیں، فقہا ہیں، مفسرین ہیں، متکلمین ہیں، بلکہ مسلمان ادباء ہیں،
حدیث شریف کے ساتھ ان سب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے لگتی ہے جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایئرپورٹ کے اوپر جہاز جب آ کر اپنے ہینگر پہ لگتا ہے تو مختلف شعبوں کے لوگ جہاز کی طرف چل پڑتے ہیں. وہ کھانا کھلانے والے جو کیٹرنگ کی سروس والے ہوتے ہیں وہ کھانا لوڈ کر رہے ہیں، ٹائر چیک کرنے والے ٹائر دیکھ رہے ہیں، انجینئرز اس کے انجن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، صفائی کرنے والا عملہ اپنی صفائی کے اندر جا کر لگ گیا ہے، جس کے ذمے بورڈنگ اور دوسری چیزوں کے معاملات کو دیکھنا ہے وہ اس کو. تو آپ دیکھتے ہیں 15-20 قسم کے شعبے متحرک ہو جاتے ہیں اپنے اپنے کام کے ساتھ، اپنے اپنے شعبے کے رستے سے. تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ حدیث شریف کے ساتھ بھی مسلمان علماء کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو کوئی اس کے راویوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، کوئی اس کے متن کی تحقیق کرتا ہے، کوئی اس سے احکامات نکالنے کا کام کرتا ہے. اگر اس کا تعلق کسی آیت کے ساتھ ہے تو مفسرین اس کو اس ابواب کے اندر ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ترکیب ہوتی ہے، ادباء اس کو ادبی اعتبار سے اس کا استعمال بتا رہے ہوتے ہیں یا اس کو مختلف جگہوں پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بظاہر ایک چھوٹی سی روایت ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے اس کے دل کی گہرائی کے ساتھ جو اجازت ہوتی ہے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی مروت کے، بغیر کسی قسم کی زبردستی کے، بغیر کسی قسم کی شرما شرمی کے، اس کے ساتھ تو کوئی آدمی دوسرے آدمی کے مال کو استعمال کر سکتا ہے. ورنہ اگر کسی قسم کا بھی جبر، کسی قسم کی بھی زبردستی، کسی قسم کا بھی غصب، کسی قسم کی بھی مروت یا شرما شرمی اس کے اندر آ جائے تو دوسرے آدمی کے لیے یہ مال کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے. اس سے جو سینکڑوں ہزاروں احکامات نکلے وہ عجیب و غریب ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور عجیب روایت بتاؤں. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا اور ابتدائے اسلام میں اللہ جل شانہ کا نام بغیر وضو کے لینا مکروہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کا وضو نہیں تھا. تو آپ جس رستے پر جا رہے تھے آپ نے ساتھ والی دیوار کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم فرمایا اسی وقت، اور پھر اس کو جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک روایت ہے چھوٹی سی، بخاری شریف میں موجود ہے. اس روایت سے محدثین نے اتنے احکامات نکالے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. مثلا اس سے ایک حکم انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جس عبادت کے لیے وضو واجب اور شرط اور لازم نہ ہو، جیسے نماز کے لیے وضو لازم ہے، قرآن کو اٹھانے کے لیے وضو لازم ہے، لیکن جس عبادت کے لیے وضو لازم نہ ہو تو وہاں پر اگر آدمی تیمم بھی کر لے تو بھی اس کو نہ کرنے سے وہ بہتر ہے. جیسا کہ عام ذکر آپ کر رہے ہیں، ذکر اگر آپ بغیر وضو کے کریں تو بھی جائز ہے، لیکن اگر آپ کے پاس قریب ترین پانی موجود نہیں ہے، لیکن وہ والا تیمم شرعی تیمم مراد نہیں ہے جس کے اندر پانی ہے ہی نہیں تو آپ تیمم کر رہے ہیں، اس تیمم میں تو آپ پھر فرض نماز ہی پڑھ سکتے ہیں. یہ ویسی بات ہو رہی ہے مثلا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، ویسی مسجد میں بیٹھ کے وہ تھوڑی دیر ذکر کرنا چاہتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ ادھر ہی مسجد کے اندر اس کی صف کو یا دیوار کو ہاتھ مار کے تیمم کر لے، تو یہ تیمم کے اندر اس کا بیٹھ کر ذکر کرنا اس بغیر وضو کی حالت میں ذکر کرنے سے بہتر ہے. یہ اسی حدیث سے نکالا فقہا نے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. یہاں فقہا نے ایک اور مسئلے پر بحث کی اس حدیث میں، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائی دیوار سے، کسی اور کے گھر کی دیوار سے بغیر اجازت کے تیمم کیسے فرمایا. یعنی اس سے آپ اسلام کا مزاج کا اندازہ لگائیں کہ فقہا نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو حدیث شریف تو موجود ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ آپ گزر رہے تھے اور اس نے سلام کیا تو آپ نے تیمم فرمایا، لیکن دیوار کو ہاتھ لگا کے تیمم کیا تو وہ دیوار تو کسی اور بندے کی تھی، تو اس سے پوچھا تو نہیں ہوگا، وہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے حدیث میں کہ اس کے مالک سے اجازت دی یا نہیں دی. پھر خود ہی فقہا نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیوار، اس سے احکامات نکالے ہیں کہ گھروں کی وہ دیواریں جو رستوں کے اندر ہوں ان کی جو بیرونی طرف ہے اس کا حکم کیا ہے اور جو اس کی اندرونی طرف ہے اس کا حکم کیا ہے. اسی طرح کوئی آدمی کسی کی دیوار کے سائے کے اندر بیٹھ جائے،
کسی کا رستے کے اندر جو دیوار ہوتی ہے اس کا ایک سایہ ہوتا ہے، کوئی بغیر اجازت کے، کیا مالک کی اجازت کے بغیر اس دیوار کے سائے میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا، یا اس کو ہاتھ لگا کے اسے تیمم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ یہ سارے احکامات اس ایک حدیث سے فقہا نے ثابت کیے. لیکن سوال اٹھا کیوں ہے؟ اٹھا اس لیے کہ غیر کی ملکیت کے بارے میں اسلام کا مزاج انتہائی حساس ہے. جہاں کسی اور کی ملکیت آ گئی، کوئی اور مالک ہو گیا کسی چیز کا، وہاں پر مسائل انتہائی حساس ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے وضو کے ابواب کے اندر، حدیث کی ساری کتابوں میں آتی ہے کہ اتا سباتۃ قوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی، جس کو کوڑی کہتے ہیں نا، پشتوں میں اس کو ڈیران کہتے ہیں، جہاں پر قومیں اپنا گند پھینکتی ہیں، یعنی اگر جانور پالے ہوئے ہیں تو گوبر جہاں جمع کیا جاتا ہے، یا گھروں کی صفائی کر کے جو کوڑا کرکٹ جس جگہ پر جمع کیا جاتا ہے اس کو سباتۃ کہتے ہیں عربی کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کسی قوم کی یہ جو ڈھیر ہوتا ہے جس کو کوڑی کا ڈھیر کہیں، اس پر آپ نے قضاء حاجت فرمائی. اس پر بھی فقہا نے احکامات نکالے کہ کیا کسی اور قوم کی ڈھیری پر، کوڑے کے ڈھیر کے اوپر، ان کے ادھر وہاں پر اگر کوئی آدمی کوئی چیز پھینکتا ہے، کوئی باہر سے آدمی یا مسافر اس کو استعمال کرتا ہے قضاء حاجت کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوالات اسی لیے اٹھے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر مسلمان یا کسی انسان کے مال کے بارے میں، اس کی ملکیت کے بارے میں اور اس کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے، چاہے وہ تکلیف ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو، جیسے مشہور حدیث شریف ہے آپ سب نے سنی ہوگی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دیگر لوگ محفوظ ہوں، نہ اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اس کی گالی گلوچ سے، اس کی غیبت و بہتان سے، اس کے غصے سے، اور نہ اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، دست درازی نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے، لوگوں کی عزتیں نہ اچھالے. اسی پر یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل برجل مسلم اکلۃ فإن اللہ یطعمہ مثلہا من جہنم، کہ جس انسان نے کسی مسلمان کے مال سے کوئی چیز کھائی، کسی مسلمان کا مال کھایا، چاہے رشوت کی شکل میں، چاہے چوری کی شکل میں، چاہے بغیر اجازت استعمال کرنے کی شکل میں، فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِن جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی مقدار میں جہنم کی آگ کھلائیں گے قیامت میں، اتنی ہی مقدار کے اندر وہ جہنم کے انگارے چبائے گا جس مقدار کے اندر اسے دنیا کے اندر مسلمان کا مال بغیر اجازت کے، غصب کے ذریعے، چوری کے ذریعے، رشوت کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے اس نے استعمال کیا. آگے فرمایا وَمَن كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِن جَهَنَّمَ، کہ جس نے کسی مسلمان کے مال سے بغیر اجازت کے یا غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے اس سے کوئی کپڑا بنایا اپنا دنیا کے اندر اور وہ کپڑا پہنا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا لباس پہنائیں گے. اور فرمایا کہ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، اور جس آدمی نے کسی مسلمان کو ذلیل کر کے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی، کسی اور کی غیبت کر کے، کسی اور کا مقام گھٹا کر، لوگوں کی نظروں سے اس کو گرا کر اپنی عزت بنانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو معزز، جیسے ہمارے ہاں الیکشنوں کے اندر کیا جاتا ہے، ایک امیدوار کھڑا ہو کر دوسرے امیدوار کے اوپر کیسے کیسے بہتان لگاتا ہے، کیسی تہمتیں لگاتا ہے، کتنے اس کے راز فاش کرتا ہے، کیسی اس کی پردہ دری کرتا ہے، بلکہ اس کے گھر کی عورتوں کو بھی نہیں بخشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کیا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن کھڑا کر کے مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا فرمائیں گے. جس نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی، اس کی پردہ فاش کیا، اس کی
وہ باتیں لوگوں کے سامنے کی، چاہے بے شک وہ باتیں ٹھیک بھی ہوں. آپ کو پتا ہے نا کہ غیبت کہتے ہیں کسی کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے اندر ہو، اس کی غیر موجودگی کے اندر، اور بہتان کہتے ہیں کسی پر ایسا الزام لگانا جو اس کے اندر نہ ہو. تو یہ دونوں بڑے سخت ترین جرائم ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک نیک آدمی نے، ایک صحابی نے کسی اور شخص کے کردار کے بارے میں کوئی بات کہی. عمر فاروق نے فرمایا کہ یا تو 4 گواہ لے کر آؤ، نہیں تو اپنی کمر سے پردہ اٹھاؤ، اپنی کمر سے کپڑا اٹھاؤ. 2 صورتیں ہیں، یا تو تم نے جو بات کی کسی کے بارے میں فوراً 4 گواہ پیش کرو جو تمہاری بات کی گواہی کی تصدیق کرے، ورنہ اپنی کمر سے کپڑا اٹھاؤ، تمہیں ابھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اتنے سخت احکامات ہیں مسلمان کی عزت کے بارے میں، اور مسلمان کے مال کے بارے میں، اور اس کی جان کے بارے میں. یہ اور عام انسانوں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کسی بھی انسان کی آبرو ریزی کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی انسان کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کی عزت خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن کے اندر رہے کہ مال کے بارے میں حکم یہ ہے کہ خوش دلی شرط ہے، خوش دلی، بغیر خوش دلی کے نہیں استعمال ہو سکتی. اور اگر بغیر خوش دلی کے آئے گا تو یہ ایذا رسانی کے اندر آئے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل مختلف موقعوں کے اوپر اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. ہمارے ہاں چونکہ معاشرت کی چیزوں کو ہم دین نہیں سمجھتے، عام رہن سہن کی چیزیں ہمارے ہاں دین سمجھی نہیں گئیں، تو اچھے بھلے دیندار لوگ بھی لوگوں کی چیزوں کے استعمال کے بارے میں انتہائی بے پرواہ واقع ہوئے. دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، مجھے جنت کے اندر تمہارا محل دکھایا گیا، جنت میں تمہیں جو محل ملے گا وہ مجھے دکھایا گیا، اور وہ اتنا اچھا تھا، اتنا خوبصورت اور اتنا دل آویز تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر جا کر اس کو تفصیل سے دیکھوں. لیکن پھر مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا کہ تم کسی کا اپنے گھر کے اندر بغیر اجازت داخل ہونا پسند نہیں کرو گے کبھی بھی، تو تمہاری غیرت کا خیال کر کے میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوا. تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہا اغار عنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے معاملے میں غیرت کروں گا کہ آپ میرے گھر میں تشریف لے کے جائیں، اس پر مجھے غیرت آئے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے کیا ثابت کیا کہ میں عمر کے گھر میں داخل نہیں ہوا اس لیے کہ شاید یہ بات عمر کو ناگوار گزرتی. اگرچہ سیدنا عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں مجھے کبھی ناگوار نہیں، آپ کی آمد مجھے کیسے ناگوار ہو سکتی تھی. لیکن امت کے لیے تعلیم تھی اس کے اندر کہ اگر ہم کسی کی بھی کوئی چیز استعمال کریں، مثلا میزبان آج کل مہمانوں کے گھروں کے اندر جاتے ہیں، اس پر فقہاء نے احکامات لکھے ہیں کہ مہمان کو کس چیز کی اجازت ہے اور کس بات کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں پڑوس سے ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر کھانا بھیجا جاتا ہے بعض اوقات، یا کوئی چیز مٹھائی کوئی میٹھا بھیجا گیا، تو واضح حکم فقہاء نے لکھا ہے کہ عاریت کے لیے بھیجی گئی چیز کا کوئی دوسرا استعمال نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے گھر میں ایک پڑوسی کی پلیٹ آئی ہے تو آپ کو اس کو فارغ کر کے اس کو فوراً واپس کرنا، یا اگر وہ چلا گیا ہے بعد میں آپ نے بھیجنی ہے، اپنے گھر کے اندر اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے کاموں کے لیے. کہ آپ نے سوچا چلو پلیٹ ہی تو ہے، استعمال کرنے سے کوئی گھس تو نہیں جائے گی، نہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا طیب نفس ہونا ان چیزوں کے اندر ضروری ہے. اسی طرح دیکھیں ہم لوگوں سے چیزیں لیتے ہیں، بعض اوقات پڑھنے کے لیے کتاب لیتے ہیں، بعض لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، کسی کی کتاب لی پڑھنے کے لیے، جب واپس کرتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے صفحے موڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہوتا ہے، کسی نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہوتا ہے. یہ تو مالکانہ تصرف ہے، یہ تو وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی اپنی چیز ہو. کسی دوسرے کی چیز کے اندر تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. ہمیں روزمرہ کا تجربہ ہوتا ہے، لوگ ہم سے کتابیں لے جاتے ہیں، واپس لے کر آتے ہیں تو اس کا حلیہ ہی بگڑا ہوتا ہے، پہچانی نہیں جاتی وہی کتاب ہے جو لے کر گئے تھے. اسی طرح آج اول تو عاریت کی چیزوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، لیکن کچھ معاشرت کے احکامات ہیں اس میں ضرور دیکھنا چاہیے. کسی سے سواری نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. ان امانتوں کی حفاظت بہت دشوار ہے. لیکن اگر کسی نے کسی سے گاڑی مانگی ہے، کسی سے موٹر سائیکل مانگا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو ایک بد تہذیبی عام طور پر ہے کہ لے جائیں گے
اس کے بعد جب واپس لے کر آئیں گے تو جو اس کا خراب حشر ہوا ہوگا اس کا پیٹرول ختم کر دیں گے، اس کو برے حالت کے اندر بندے کو واپس، اول تو مانگنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال کی بات بیچ میں آ گئی تو میں عرض کروں کہ سوال کرنا، کسی سے کچھ مانگنا، یہ شرعاً حرام ہے، الا کوئی شرعی ضرورت ہو کسی کی۔ اسی لیے میں عام طور پر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو مسجدوں کے باہر مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے کہیں پر بھی، اس لیے کہ مانگنے کا شرعی اصول یہ ہے کہ جس کے پاس قوت یومن 24 گھنٹے کا کھانے پینے کا سامان نہ ہو اور وہ کمانے پر بھی قادر نہ ہو، وہ مانگ سکتا ہے۔ صرف ایک دن کا کھانا پینا اس کے پاس نہیں ہے اور کمانے پر بھی قادر نہیں ہے، وہ مانگ سکتا ہے کسی سے۔ یا کسی کے پاس پہننے کا لباس نہیں ہے اور وہ بے ستر ہو رہا ہے اور کمانے پر بھی قادر نہیں ہے، وہ مانگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کا مانگنا حرام ہے شرعاً۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مانگنے والا آیا اور اس نے اپنی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی، اور لوگوں نے اس کو آٹا دیا تھا، وہ جھولی میں ڈال دیا تھا اس نے، اور پھر بھی وہ مانگ رہا تھا، آٹا جھولی کے اندر موجود ہے پھر بھی مانگ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جھولی پکڑی اور جا کر بیت المال کے اونٹوں کے سامنے جھٹک دی، فرمایا تو مانگنے والا نہیں ہے، تو تاجر ہے، تو جمع کر رہا ہے، ذخیرہ اندوز ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مانگنے کا کلچر گداگری کا آیا ہے، اس میں کتنے فیصد آپ کو اطمینان ہے کہ اس مانگنے والے کے پاس 24 گھنٹے کا کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، اس لیے یہ مانگ رہا ہے، اور یہ جب اس کی یہ ضرورت پوری ہو جائے گی تو یہ اٹھ کے چلا جائے گا، پھر یہ اور نہیں مانگے گا۔ ہم تو یہاں دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر وہ مستقل لوگ ہیں جو مانگنے والے ہیں، وہی 3-4 مہینے کے بعد گھوم کر آتے ہیں، 3-4 مہینے کے بعد گھوم کر آتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو پیسے دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس پیشے کے ساتھ وابستہ رہنے کی اس کو دعوت دیتے ہیں کہ تم یہی کام کرو، تم کوئی ڈھنگ کا کام دنیا میں نہ کرنا، یہی کام تمہارے لیے ٹھیک، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس پہ ثواب ہو رہا ہے۔ اس لیے سوال جو ہے یہ حرام ہے شرعاً، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے اس کے بارے۔ حضرات صحابہ کو جب سوال کے بارے میں، عربی میں اس کو سوال کرنا کہتے ہیں مانگنے کو، کہ جب اس کے بارے میں احکامات آئے تو اس قدر حساس ہو گئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر جا رہے تھے، کوڑا نیچے گر گیا، چابک نیچے گر گئی، تو گھوڑا روک کر خود نیچے اترے اور اٹھایا، تو کسی نوجوان صحابی نے پاس کھڑے تھے کہا کہ مجھے کہہ دیا ہوتا، فرما دیا ہوتا، گھوڑا روک کر نیچے اترنے کی کیا ضرورت تھی، میں آپ کو اٹھا دیتا۔ کہنے لگے نہیں، حضور نے ہمیں سوال سے منع فرمایا، سوال کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ یہ بھی سوال ہے کہ میں تم سے کہوں کہ مجھے یہ چیز اٹھا کے دے دو جبکہ میں خود اٹھا سکتا ہوں۔ تو اس میں بہت حساسیت ہے مال کے بارے میں اور ایذائے مسلم کے بارے میں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم لکھتے ہیں کہ مجھے مدت العمر اپنے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول ساری عمر ہم نے دیکھا کہ ہم ان کے گھر میں رہتے تھے، والد کے گھر میں رہتے تھے، لیکن والد صاحب کبھی ہمارے کمرے کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ جوان اولاد ہے، کمرے کے اندر اچانک کسی بڑے کا آ جانا کمرے کے اندر، بعض اوقات کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی کسی حالت میں انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو کہا کہ حالانکہ والد تھے، گھر بھی ان کا تھا، لیکن ہمارے کمرے میں جب بھی داخل ہوئے ہمیشہ کھٹکھٹا کر اجازت لے کر، جب اندر سے کہا گیا کہ آئیں تو پھر ہمیں کہتے مشکل بھی ہوتی تھی ہمارے لیے والد صاحب کو اجازت دینا اندر آنے کی، لیکن ان کو ہم نے کبھی اس طرح داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایذائے مسلم سے بچنے کی کوشش۔ گھر کے لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایذائے مسلم شاید کوئی باہر کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، بیوی بیچاری اس میں داخل نہیں ہے، اولاد اس کے اندر داخل نہیں ہے، اولاد سمجھتی ہے والدین اس میں داخل نہیں ہے، بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی گھر کے رہنے والے، حالانکہ اصل ایذائے مسلم افراد خانہ سے شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تھے اس قدر خاموشی کے ساتھ اٹھتے تھے اور اتنی خاموشی کے ساتھ وضو فرماتے تھے اور تہجد کے مجھے اسی کمرے کے اندر اس مختصر سی جگہ پہ لیٹے ہوئے مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ کس وقت بیدار ہوئے۔ اسی طرح راتوں کو دیر سے گھر جانے والے اور گھر جا کر سارے گھر کو اٹھا دینے والے، یا صبح کو فجر کی نماز کے لیے تو اہل خانہ کو اٹھانا چاہیے، وہ فرض ہے، اس کے علاوہ باقی اوقات کے اندر اپنے اہل خانہ کے آرام کا خیال کرنا، کسی کو تکلیف سے بچانا،
چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے جو ہمارے ہاں بہت عرصے سے نہیں، بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں سلام کرنا کتنا اسلام کے اندر اس کی تاکید آئی ہے کہ سلام کرنا چاہیے، لیکن جہاں سلام باعث تکلیف ہو یا زحمت بنتا ہو وہاں سلام سے منع کیا گیا۔ مثلا 2 آدمی بات کر رہے ہیں آپس کے اندر، 3 آدمی آپس میں مجلس سے بات کر رہی، آپ جب وہاں جائیں تو اگر گفتگو چل رہی ہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک اہم ترین بات چل رہی ہے، وہ درمیان میں آ کے ایک زوردار سلام دے مارتے ہیں، اور ساری گفتگو کا تسلسل توڑ دیں گے۔ اب ان کو جواب دیں، پھر وہ حال احوال شروع کر دیں گے، آپ لوگوں نے جو بات کر رہے ہیں وہ بیچ کے اندر ہی رہ جائے گی۔ یہ اسلامی آداب نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے دوران سلام کی اجازت نہیں ہے کہ آگے جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کو سلام مت کریں۔ کوئی آدمی عبادت کے اندر مشغول ہے، آپ مسجد کے اندر آئے، کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اس موقع پہ سلام نہیں ہے۔ لوگ اپنی عبادت کر رہے ہیں، ان کو اپنی عبادت کرنے دیں، اپنی یکسوئی کر۔ تو یہ آداب ہیں، اس کو آداب معاشرت کہتے ہیں۔ ان آداب کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کتنے تکلیف دہ بن گئے ہیں، کتنی مشکلات کی زندگی ہم لوگ گزارتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں کہ جس معاشرے میں کسی درجے کے اندر بھی اس کا لحاظ شروع ہو جاتا ہے، کسی درجے کے اندر بھی لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میں کسی کے لیے باعث اذیت نہ ہوں، تو وہاں پر لوگ دنیا کے اندر جنت کے مزے لیتے ہیں۔ آداب کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کسی کے گھر کے اندر بغیر اطلاع کھانے کے وقت کے اندر چلا جانا اسلامی آداب معاشرت کے خلاف ہے۔ اس کو کیوں اس پریشانی میں ڈال دیا آپ نے کہ اب وہ بھاگ دوڑ کے اندر کھانے کا بندوبست کرے، اور وہ بھی اور اس کے اہل خانہ بھی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ دینداروں کے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، پیر صاحبان اپنے مریدوں کے لاؤ لشکر کے ساتھ اچانک کسی گھر جا دھمکتے ہیں، اور وہ بیچارہ چونکہ مرید ہوتا ہے، بیچارہ کوئی چوچنا بھی نہیں کر سکتا، اب اس کے ذمہ ہوتا ہے 15 لوگوں کا کھانا بنانا، کبھی 20 لوگوں کا کھانا بنانا، کبھی 25 لوگوں کا، اور وقت نہیں دیکھا جاتا۔ اسی طرح آداب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گھر سے کھانے کے وقت کے اندر غائب رہنا یہ بھی باقی اہل خانہ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر والدین اپنی اولاد کا کھانے پر انتظار کرتے ہیں، بیویاں شوہروں کا کھانے پر انتظار کرتی ہیں، ایک متعین وقت ہوتا ہے اس کے اوپر کھانا ہوتا ہے، اس سے بغیر اطلاع کے غائب رہنا، اور پھر 2-3 گھنٹے کے بعد جب واپس آئے تو بتایا کہ جی میں نے تو باہر کھا لیا تھا۔ یہ ایذائے مسلم ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ اس قسم کی تکلیف پہنچانے کو ناجائز صرف یہ نہیں کہ معمولی گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ کہیں پر بھی کسی کے لیے، ہمارے ہاں پورے معاشرے میں آپ دیکھیں پارکنگ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم گاڑیاں ایسی جگہ کھڑی کرتے ہیں کہ وہاں پر دوسرے لوگوں کے لیے کتنی تکلیف بنتی ہے، مسجدوں کے سامنے بھی، محلوں کے اندر بھی، گھروں کے سامنے بھی، بازاروں کے اندر بھی، ہر جگہ کوئی ایک فرد بعض اوقات ایک پورے کے پورے معاشرے کو اور ایک پوری کی پوری قوم کو ایک چھوٹی سی اپنی زحمت نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی ایک چھوٹی سی راحت کے خیال سے پوری قوم کو تکلیف میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم عام طور پر اس کو بالکل گناہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری وجہ سے یہ 10-15 لوگ اتنی اذیت کے اندر مبتلا ہوئے، اس کی وجہ سے گناہ کبیرہ ہے۔ اگر یہ مجھے معاف نہیں کریں گے تو روز محشر میری نیکیوں میں سے ان کو دیا جائے گا، اس کی تلافی ہوگی قیامت کے دن کہ میری نیکیاں ان کو اس کے عوض کے اندر دی جائیں گی، اور جب میری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ میرے اوپر لادے جائیں گے۔ یہ تصور ہمیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے بالکل بھی نہیں آتا کہ اس کا معاوضہ کیا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جس انسان نے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچائی، دنیا کے اندر اگر اس نے اس کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن وہ اس کی نیکیاں لے گا، اور اس دن نیکیاں لے گا جس دن نیکی کی انتہائی قدر و قیمت ہوگی۔ ایک نیکی کے پیچھے لوگ مارے پھر رہے ہوں گے۔ ماں جیسی شفیق ہستی اولاد کو نیکی نہیں دے گی، باپ جیسا شفیق والد وہ اولاد کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ اگر بیٹا آ کر باپ سے کہے گا کہ ابا میرا ایک نیکی کا مسئلہ ہے، ایک نیکی مل جائے تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، یہ نیکی بھی باپ نہیں دے گا، ماں نہیں دے گی۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ رہی ہوگی، اور اپنے پاس بیٹا آئے گا ماں کے پاس ایک نیکی لینے کے لیے، لیکن بھاگے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ نہ صرف یہ کہ نیکی نہیں دیں گے، بھاگیں گے ایک دوسرے سے کہ کہیں مانگ نہ لے مجھ سے نیکی۔ کیا ڈر ہوگا کہ میرا حساب باقی ہے، کیا پتہ ایک نیکی میری کم ہو جائے۔
تو اگر بیٹا جہنم میں جاتا ہے تو جائے، باپ یہ کہے گا، بھائی یہ کہے گا، ماں جیسی شفیق ترین ہستی بھی یہ کہے گی. اس دن آپ سوچیں کہ جس کی نیکیاں اس وجہ سے دوسرے کو دی جا رہی ہیں کہ اس نے اس کو تکلیف پہنچائی، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کے ساتھ سخت کلامی کی، اس نے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی، اس نے اس کا رستہ روکا، یہ اس کے لیے اذیت کا باعث بنا. یہ ساری چیزیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے آداب معاشرت میں بہت کچھ لکھنے کی توفیق بھی دی اور اس کی بڑی تربیت بھی کی لوگوں کی. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ذہنی تکلیف کے اندر مبتلا کرنا، کسی کو ٹینشن دینا، یہ بھی ایذائے مسلم ہے. وہ اس کی شکلیں کیا ہے؟ آپ نے کسی سے کہا میں تمہیں فلانی تاریخ کو قرضہ دوں گا، اور وہ بھی انتظار کے اندر ہے کہ آپ اس کو قرضہ دیں، اور آپ اس سے قرضہ نہیں دیتے، بالکل بے غم ہو گئے ہیں، تذکرہ ہی نہیں کرتے، اس کا فون بھی نہیں سنتے. یہ ہمارے عام رویہ ہے یا نہیں ہے کہ جس کا نیٹا آ جاتا ہے، تاریخ آ جاتی ہے، اجل آ جاتی ہے قرضے کی، اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا. یہ سارا عرصہ اس تکلیف، اس عرصے کا جو تاریخ گزرنے کے بعد اس قرض خواہ نے گزارا ہے، قیامت کے اندر اس کو اس کا عوض ملے گا، اور نیکیوں سے ملے گا اس بندے کی، چاہے وہ 1 مہینہ ہو، چاہے وہ 2 مہینہ ہو، چاہے الا یہ کہ دنیا کے اندر اس سے معاف کرا دے، وہ دنیا کے اندر اس کو معاف کر دے. اسی طرح آج کل کی اذیت کی چیزوں کے اندر سے ایک یہ ٹیلی فون ہے. دیکھیں ٹیلی فون کی گھنٹی بجانا آج کل ایسے ہے جیسے کسی کے گھر کی گھنٹی بجانا، گھر کی دستک کی مانند. اس میں بھی اوقات کا لحاظ کرنا چاہیے. اس کا اول اگر کسی سے بات ہے تو بعض لوگ اتنی لمبی بات کریں گے کہ اگلا آدمی کتنی، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کسی کی کال اٹینڈ کر رہے ہیں، ایک مشکل کے اندر ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ وہ بات چل رہی ہے اور وہ بندہ عام گفتگو کیے جا رہا ہے، گھر کے حال احوال پوچھ رہا ہے، ملک کے حالات پوچھ رہا ہے اور باتیں پوچھ رہا ہے، اور دوسرا بندہ انتہائی مصیبت اور مشکل کے اندر ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بندہ کیسے بات مختصر کرے گا. تو اس سے لمبی بات بلا ضرورت اگلے کی مشغولیت کو پوچھے بغیر اس سے کرنا، یہ بھی ایذائے مسلم ہے. ایسے اوقات کے اندر اس کی گھنٹیاں بجانا جو آرام کے اوقات ہیں، یہ بھی ایذائے مسلم ہے. اس کے لیے آج کل دیکھیں اس کے آداب بھی ہمیں سیکھنے چاہیے. مہذب لوگ کسی کو کال کرنے سے پہلے ایک میسج کرتے ہیں کہ اگر آپ فارغ ہو تو میں آپ سے بات، اگر ایمرجنسی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ایمرجنسی ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر اگر اس کو اطلاع نہ دی گئی تو کوئی بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اس سے پہلے پوچھیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ فارغ ہیں تو میں آپ کو کال کرنا چاہتا ہوں، یا آپ اپنی فراغت کے وقت کے اندر مجھ سے بات کر لیں. یہ عام طریقے ہیں، مہذب طریقے ہیں لوگوں کے ساتھ کسی کو اذیت میں، پریشانی میں ڈالے بغیر اس سے رابطہ کرنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بچے کو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچے تھے بڑے، مولانا ذکی کیفی، انہوں نے خط لکھا، پہلا خط لکھا اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو. تو انہوں نے لکھا کہ دیکھو بیٹا تمہارا خط مجھے ملا، 13-14 سال کا بچہ، کہا کہ تمہارا خط مجھے ملا، اپنے خط کو خوبصورت بناؤ، اچھا بناؤ، خوش خط بناؤ تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو. اس نیت سے اپنے خط کو اچھا بناؤ گے تو ثواب ہوگا تمہیں، کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑا گھچ مچ لکھا ہوا خط پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے. تو کہا کہ اگر تم اپنے خط کو اس نیت سے خوش خط کرو گے کہ پڑھنے والے آدمی کو سہولت ہوگی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، تو تمہارا یہ عمل ثواب کا باعث ہوگا، تم اس پہ ثواب. کتنی باریک بات ہے. اور نیچے لکھا دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. مطلب کہ اصل صوفی یہ ہوتا ہے جس کو لوگوں کی ہم نے تو صوفی سمجھا ہے جس کا چگا بہت لمبا ہو، جس کی پگڑی بہت بڑی ہو، جس کے نفل بہت لمبے ہو، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا صوفی ہے. اصل بڑا صوفی وہ ہے جو مخلوق کو راحت رسانی کے طریقے سوچے اور ایذا رسانی سے لوگوں کو بچانے کی تربیت کرے، لوگوں کی، معاشرے کی یہ تربیت کرے کہ لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے باز آئیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.